مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7867۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیاء خیر من ید السفلی وابدأ بمن تعول او کما قال۔ مختصر سا جملہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے۔ تو ہم اس خیر والے وقت کا صدقہ، ان لفظوں کی صداقت کا صدقہ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا رکھے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وابدأ بمن تعول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آغاز اپنوں سے کرو، یعنی کوئی بھی صدقہ خیرات کرنے والا شخص ہے وہ ابتدا ان سے کرے جو اس کی ذمہ داری میں آتے، جو اس کی کفالت میں آتے۔ اور اس میں محدثین نے ان تمام رشتوں کے نام لکھے، فرمایا سب سے پہلے بھائی بہن ہیں، اس کے بعد پھر بھتیجے بھتیجیاں ہیں، اس کے بعد چچا خالہ ماموں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہے، اگر ان میں کوئی تمہیں مستحق نظر آئے تو انہیں سب سے پہلے دو، اس کے بعد پھر دوسروں کو دو۔ ہم نے کئی بار یہ جملہ پڑھا کہ ہمارے سیانی کیا کہتے ہیں کہ اول خیشاں بعد درویشاں، کہ پہلے اپنوں کو، کیونکہ قرآن کریم ایک جملہ ارشاد فرماتا، ہم نے کئی بار یہ پڑھا ہے کہ وہ لوگ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تمہیں ان کے سارے معاملات کا علم ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس تم یہ کہو جی ہمارے پاس ڈھیر ہوگا تو پھر ہم ان کو دیں گے، فرمایا ایک کھجور کے برابر بھی اپنی حلال کی کمائی سے کوئی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا، اور پھر فرمایا وہ اسے پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ وہ صدقہ تم نے دیا تھا نا ایک کھجور کے برابر، اسے پال کر، جیسے تم میں سے کوئی جانور کی پرورش کرتا ہے، اپنے بچڑے کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کے برابر نیکی کو، صدقے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ دیکھا جائے گا تو وہ ایک کھجور کے برابر جو تم نے نیکی کی تھی وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو۔ تو فرمایا پھر اسی لیے کہا تھا، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ایک جملہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے مسلمان عورتوں اپنی ہمسائی کو تحفہ دیا کرو، وہ چاہے بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی حقیر نہ سمجھا کرو، وہ بھی دیا کرو۔ تو پہلے وقتوں میں یہ چیزیں عام تھیں کہ ہمسایوں کے ہاں چیزیں بھیجی جاتی تھیں، ان کے ہاں سے کوئی نہ کوئی چیز آتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم مادیت پرستی کی طرف چلے گئے، ہم محدود ہوتے چلے گئے۔ یہ ایک ہمارے دوست بڑا ایک جملہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کسی دور میں وہ جب تکڑی والا ترازو جب ہوتا تھا تو اس کو جھکتا دیا جاتا تھا، اور کہتے جب ہم بیچا کرتے تو ہم بھی کوئی نہیں کرتے، چلو یار اب دوسرا ترازو بھی تو جھکتا دیا جائے۔ تو اس میں اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی کہ ہم سوچتے تھے کہ کہاں سے آ رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جھکتا دیا کرو، تو جھکتا دیتے تھے لوگ۔ اس کے بعد سے پھر کیا ہوا، وہ ڈیجیٹل آ گئے ترازو کہ جی اس میں پورا پوائنٹ جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو ہم وہ مادیت پرستی میں چلے گئے، بالکل فیکٹس اینڈ فگر جو ہے اس کو پورا رکھا جائے، تو ہم نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ جی شاید بھی چیزیں پوری ہو جائیں گی، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ہمارا اسلاف کا سلف کا دور تھا وہ ہم نے گنوا دیا۔ وہ جو جملہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ یہ جو برکت والا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی ہمارا ہاتھ اوپر والا رکھے۔ ہم سب سے پہلے اپنوں سے آغاز کریں، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے آغاز کریں،
اور یہاں سے پھر آگے چلیں تو اللہ تعالی ہمیں ضرور ضرور اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں برکتوں سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔